دوستو ویسے تو یہ بات اب کسی سے بھی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پورا ہی عرب ورلڈ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری اس نئی دنیا کی جو سب سے اونچی، سب سے عالیشان اور سب سے مہنگی عمارتیں ہیں ان کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ موجودہ دور کی دنیا کی جو سب سے اونچی عمارت ہے یعنی کہ برج خلیفہ، وہ بھی عرب ورلڈ کے ہی ایک مشہور شہر یعنی کہ دبئی میں موجود ہے۔ ویسے تو دبئی میں موجود اس برج خلیفہ کی اتنی زیادہ لمبائی ہے کہ یہ آلریڈی پوری دنیا کو اپنی لمبائی سے حیران کرتی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس برج خلیفہ سے بھی کہیں زیادہ اونچی اور بڑی ایک اور نئی عمارت اب ہماری اس دنیا میں بننے جا رہی ہے، اور اس نئی عمارت کو نام دیا گیا ہے جدہ ٹاور کا۔ اور ظاہر ہے اب آپ لوگ اس عمارت کے نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کہیں اور نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے مشہور شہر یعنی کہ جدہ میں بن رہی ہے۔ فیوچر میں تیار ہونے والے اس جدہ ٹاور کی لمبائی لگ بھگ 1008 میٹر کے قریب بتائی گئی ہے۔ اس کے اندر نہ صرف بہت سارے عالیشان ہوٹلز ہوں گے، اپارٹمنٹس ہوں گے، اس کے علاوہ آفیسز بھی ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، اس ٹاور کے اندر دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک بھی ہوگا۔ پہلی بار اس عجیب و غریب اور حیران کر دینے والے منصوبے کا خیال عرب کے لوگوں کے دماغ میں سن 2008 میں آیا تھا، مگر ایکسپرٹس نے جب پوری طریقے سے جائزہ لیا تو اس طرح کی کسی بھی بلڈنگ کا بننا ناممکن قرار دیا، کیونکہ ان کے مطابق یہ زمین 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی اس عمارت کا بوجھ جھیل ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ سوجھ بوجھ کے بعد اس عمارت کی کچھ لمبائی کو کم بھی کر دیا گیا۔ مگر دوستو، جدہ ٹاور نام کے اس پروجیکٹ کی مشکلیں ابھی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ سن 2008 میں جب اس کا کام شروع ہو رہا تھا تب ہی پوری دنیا میں فائنینشیل کرائسس آیا، جس کا اثر پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جدہ ٹاور نام کے اس پروجیکٹ پر بھی پڑا۔ آخرکار کئی وجہ سے یہ بار بار ڈیلے ہوتا رہا اور فائنلی 1 اپریل سن 2013 میں جا کر اس کا کام شروع ہو پایا۔ مشہور امریکن آرکیٹیکٹ ایڈرین اسمتھ اس جدہ ٹاور کے ڈیزائنر ہیں اور ان کو سن 2010 میں اس پروجیکٹ کے لیے چنا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی ایڈرین اسمتھ ہیں کہ جنہوں نے ہماری دنیا کی سب سے مشہور اور اونچی عمارت برج خلیفہ کا ڈیزائن بھی تیار کیا تھا۔ صرف برج خلیفہ ہی نہیں بلکہ اور بھی دنیا کی کئی ایسی مشہور اور عالیشان عمارتیں ہیں کہ جن کو بنانے میں ایڈرین اسمتھ نے بڑا یوگدان دیا ہے۔ ویسے تو دیکھنے میں جدہ ٹاور کی بنیاد بھی برج خلیفہ سے ملتی جھلتی ہے، مگر ظاہر ہے سائز میں اس سے کافی بڑی ہے۔ جدہ ٹاور کی بنیاد میں جو پائپ ڈالے گئے ہیں وہ لگ بھگ زمین کی گہرائی میں 600 میٹر تک جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے اندر جو کنکریٹ استعمال کی جا رہی ہے اس کو سمندر کے کھارے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اسپیشل انتظام کیے گئے ہیں۔ اس کی بنیادوں میں کنکریٹ کے ساتھ ساتھ ہزاروں ٹن اسٹیل کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اس بات کو ابھی تک راز ہی رکھا گیا ہے کہ یہ جدہ ٹاور نام کی بلڈنگ کتنی منزلوں میں بنائی جائے گی، مگر بہت سارے سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنے بھی منزلیں ہوں گی وہ برج خلیفہ کے مقابلے میں 50 سے زیادہ ہوں گی، اور 163 کے قریب اس بلڈنگ کی جو منزلیں ہوں گی وہ استعمال کی جایا کریں گی، جس سے اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ جدہ ٹاور نام کی یہ عمارت شاید 200 منزلہ ہوگی۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ میں جو آبزرویشن ڈیک ہوگا وہ دراصل پہلے ہیلی پیڈ ہونا تھا، مگر بعد میں اس پلان کو کینسل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جس جگہ پر یہ جدہ ٹاور بن رہا ہے وہ دراصل ایک ریگستانی علاقہ ہے کہ جہاں پر گرمی بھی خوب زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا کے دباؤ کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جدہ ٹاور کو کچھ اس طرح سے تیار کیا جائے گا کہ اس کا کوئی بھی فرنٹ سیدھے طور پر سورج کے سامنے نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے بلڈنگ زیادہ سے زیادہ سیلف کولنگ کر سکے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اے سی کے خرچ کو بھی زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے گا۔ دبئی میں موجود برج خلیفہ کہ جس کی لمبائی لگ بھگ 628 میٹر کے قریب ہے، اس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر اس کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی انسان سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ فوراً بھاگ کر لفٹ پر چڑھ جاتا ہے، لفٹ کی مدد سے برج خلیفہ کے اوپر پہنچتا ہے، تو وہ اسی سورج کو ایک بار پھر سے ڈوبتے ہوئے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ زمین سے برج خلیفہ کے اوپر لگ بھگ 3 منٹ کا فاصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو افطار کرنے کے لیے صرف برج خلیفہ میں 3 الگ الگ ٹائم زون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جدہ ٹاور کے جو برج خلیفہ سے بھی اونچا بنایا جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نیچے کی منزلوں سے اوپر کی منزلوں میں 3 منٹ سے بھی زیادہ لمبا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کر لیں اس خاص انسان کے بارے میں کہ جو سعودی عربیہ کے اس بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے
اور اس ख्वाबों की बिल्डिंग को बनाना चाहता है तो उसका नाम है अल वलीद बिन तलाल अल सऊद। ये दरअसल सऊदी अरबिया की जो शाही फैमिली है उसी के ही एक मेंबर हैं और सऊदी अरबिया के सबसे अमीर इंसान भी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ जिद्दा टावर पर ये 100 अरब डॉलर्स खर्च करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सन 2013 में इस बिल्डिंग पर काम शुरू हो भी चुका था और काफ़ी सारा काम कंप्लीट भी हो चुका था, मगर फिर अचानक से सन 2017 में इस बिल्डिंग के काम को रोकना पड़ा था। वो इसलिए क्योंकि उसी दौर में सऊदी अरबिया के नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई थी और इसी मुहिम के तहत ही अपनी फैमिली के ही यानी अपने खानदान के ही कई शहजादों को गिरफ्तार किया था। करप्शन के मामले में गिरफ्तार होने वाले बहुत सारे शहजादों में से एक शहजादे का नाम अल वलीद बिन तलाल अल सऊद भी था और इनके सन 2017 में गिरफ्तार होते ही जिद्दा टावर का काम ऐसा रुका कि आज तक दोबारा शुरू ना हो सका। जिद्दा टावर का बुनियादी काम तो कंप्लीट हो चुका है और अब इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाना है। 2017 में जब इसका काम रुका था तो ये लगभग 230 मीटर के करीब बनाई जा चुकी थी। मगर दोस्तों, जिस तरह से बार बार जिद्दा टावर प्रोजेक्ट को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बार बार इसका काम डिले हो जाता है और जिस तरह से पिछले लगभग 7-8 साल से लगातार रुका हुआ है, तो उससे ये महसूस होता है कि शायद जिद्दा टावर कभी भी बुर्ज खलीफा से ऊपर नहीं निकल पाएगा और इसको बनाने का ख्वाब भी एक ख्वाब ही रह जाएगा। देखते हैं फ्यूचर में आगे क्या होता है। आप लोग इस बिल्डिंग से रिलेटेड क्या राय रखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें।